بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس، پرفارمنس اینڈ کیریئر مینجمنٹ کا آج ہم لیکچر نمبر 9 پڑھیں گے. اور بیفور کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ لیکچر نمبر 9, آئی ووڈ لائک ٹو ہیو اے ریکیپ آف وٹ وی ہیو اسٹڈیڈ ان دا ارلیئر لیکچر. اس سے پہلے ہم نے لیکچر میں یہ چیزیں ڈسکس کی کہ پرفارمنس مینجمنٹ رول ان اسٹریٹجک پلاننگ, پرپز آف اسٹریٹجک پلاننگ کیا ہوتا ہے, وائی اسٹریٹجک پلاننگ از نیڈیڈ, پروسیس آف لنکنگ پرفارمنس مینجمنٹ ٹو دا اسٹریٹجک پلاننگ, سکسیزفل اسٹریٹجک پلانس ہم نے ڈسکس کیے کہ اس کے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں اور کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں. دین وی ہیو ڈسکسڈ انوائرمنٹل انالیسز, then we have discussed external factors of environmental analysis. Now I will share with you a line cut kar dijiyega. Now I will share with you agenda of today lecture. آج کا لیکچر کا ایجنڈا یہ ہے. نمبر 1, we will discuss environmental analysis, internal factors. Then we will discuss gap analysis. Then we will discuss gap analysis, competitive situations. Then we will discuss mission, and in the end we will discuss vision. Environmental analysis, internal factors. The following is an exhaustive list of internal issues that should be considered in any environmental analysis. Number 1, organizational structure. For example, is the current structure conducive to fast and effective communication? Organizational structure, اس ٹائم یہ ورڈ کٹ کر دیجیے. organizational structure, environmental analysis اور environmental analysis میں internal factors کی ڈسکشن میں یہ پہلا پوائنٹ ہے. یعنی کہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کیا کنڈیوسو ہے ٹو فاسٹ اینڈ افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے, کہ فاسٹ اینڈ افیکٹو کمیونیکیشن میں یہ کتنا مددگار ثابت ہوتا ہے, اور یہ اسٹرکچر فاسٹ اینڈ افیکٹو کمیونیکیشن کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. نمبر 2, آرگنائزیشنل کلچر. آرگنائزیشنل کلچر includes the unwritten norms and values exposed by the members of the organization. Organizational culture شامل ہوتا ہے یا ایک unwritten, ایک undocumented, ایک informal norms اور values exposed by the members of the organization. یعنی کہ وہ کلچر جو کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ممبرز آف دا آرگنائزیشن یعنی کہ امپلائیز کو فیس کرنا پڑتا ہے, وہ آرگنائزیشنل کلچر کہلاتا ہے. چونکہ یہ ایک انریٹن ہوتا ہے, یہ ایک انفارمل وے آف میٹنگ ہوتا ہے, یعنی کہ یہ ایک انریٹن چیز ہوتی ہے لیکن یہ آرگنائزیشن میں پریویل کر رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل, از دا کرنٹ آرگنائزیشنل کلچر likely to encourage or hinder innovation and entrepreneurial behaviors on part of middle level managers. یعنی کہ کیا کرنٹ آرگنائزیشنل کلچر انکریج کرتا ہے اور ہینڈر کرتا ہے انوویشن اینڈ انٹرپرینیورل بیہیویئرس کو مڈل لیول مینیجرس پہ. پالیٹکس. فار ایگزامپل, are the various units competing for resources in such a way that any type of cross-unit collaboration is virtually impossible, or are units likely to be open and collaborative in cross-unit projects. یعنی کہ کیا مختلف یونٹس جو کہ کمپیٹ کر رہے ہیں ریسورسز کے لیے, کیا ان کے اندر کمپٹیشن اس قسم کا ہے کہ کراس یونٹ کولیبریشن
جو ہے وہ ورچولی امپاسبل ہو گئی ہے، اور یا یونٹس اور اوپن اور کولیبریٹو ہیں ان کراس یونٹس پروجیکٹس، یعنی کہ ایک دوسرے کو مدد فراہم کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو بالکل ہی وہ مدد فراہم نہیں کر رہے، بالکل ہی کولیبریٹ نہیں کر رہے کراس یونٹ پروجیکٹس میں، ان پروجیکٹس میں جو کہ آپس میں شیئرڈ ہیں۔ اس کے بعد پروسیسز، فار ایگزامپل آر دا سپلائی چینز ورکنگ پراپرلی، کیا ایک آرگنائزیشن اور ایک کمپنی کی سپلائی چین پراپرلی کام کر رہی ہے؟ کین کسٹمرز ریچ اس وین دے نیڈ ٹو اینڈ ریسیو اے سیٹسفائنگ رسپانس وین دے ڈو، کیا کسٹمرز ہم سے ایک آرگنائزیشن سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں جب انہیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایک مطمئن جواب سن پاتے ہیں آرگنائزیشن سے، کمپنی سے، جب انہیں کوئی کوسچن کرنا پڑے۔ سائز بھی ایک انٹرنل فیکٹر ہے انوائرمنٹل انالیسس میں۔ فار ایگزامپل از دا آرگنائزیشن ٹو اسمال اور ٹو لارج، آر وی گوئنگ ٹو فاسٹ، ول وی ایبل ٹو مینیج گروتھ اور ڈاؤن سائز افیکٹولی، یعنی کہ ایک آرگنائزیشن کیا بہت بڑی ہے یا بہت چھوٹی ہے، یا ہم بہت تیزی سے گرو کر رہے ہیں، اور اگر ہم تیزی سے گرو کر رہے ہیں تو کیا ہم اپنی گروتھ کو مینیج کر پائیں گے یا ہمیں ڈاؤن سائز کرنا پڑے گا افیکٹولی۔ Now we will discuss in a tabular form trends to consider in conducting an environmental analysis. Internal or external. Internal factors کیا ہیں؟ Number 1, organizational structure, organizational culture, politics, processes, size. What the external factor یہ ہیں: economic, political, legal, social, technological, competitors, customers, suppliers. یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو ایک انوائرمنٹل انالیسس کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ Questions to consider: Where does your organization stand in regard to each of these important internal or external issues؟ یعنی کہ ہم جس آرگنائزیشن کا انوائرمنٹل انالیسس کر رہے ہیں وہ کہاں کھڑی ہوتی ہے ان ریگارڈ ٹو امپورٹنٹ انٹرنل اور ایکسٹرنل ایشوز کے معاملے میں۔ ریگارڈنگ دا ایکسٹرنل ایشوز، واٹ آر سم آف دا اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس، کہ ایکسٹرنل ایشوز کے بارے میں کہ کیا اپرچونیٹیز اور تھریٹس کمپنی کو لاحق ہیں۔ ریگارڈنگ انٹرنل ایشوز، واٹ آر سم آف دا اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز، کہ کمپنی کی اسٹرینتھ اور ویکنیس کیا ہیں۔ اس کو ہم نے پریویس لیکچرز میں مختلف ایگزامپل سے ڈسکس کیا، جس میں کیوں موبائل کا ذکر آیا کہ کیوں موبائل کی اسٹرینتھ اس کی مارکیٹنگ کیپیبلٹی ہے کہ اس نے ان ڈفرینٹ میڈیا جو مارکیٹنگ کی اور جس افیکٹو طریقے سے مارکیٹنگ کر کے اس نے لو انکم گروپ کو کے لیے موبائلز متعارف کروائے، ان تمام فیسلٹیز اور فنکشنز کے ساتھ جو کہ کسی بھی بڑی موبائل مینوفیکچرنگ کمپنی کے موبائلز میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کمپنی کی یہ کیوں موبائل کی اسٹرینتھ تھی کہ اس نے اس اپرچونٹی کو یوز کیا اور اپنی اسٹرانگ مارکیٹنگ کیپیبلٹی کے ذریعے اس اپرچونٹی کو اویل کیا۔ اسی طرح کسی بھی کمپنی کی ویکنیس ہو سکتی ہے، جس طرح کہ اس کی مارکیٹنگ اچھی نہیں یا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ اسٹرانگ نہیں، اور وہ کمپنی اپنا مارکیٹ پریزنس اس طرح شو نہیں کر پاتی جس طرح دوسری کمپنیز کرتی ہیں۔ ناؤ اسٹوڈنٹس وی ول ڈسکس گیپ انالیسس۔ آفٹر ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل ایشوز have been considered,
انفارمیشن از کلیکٹڈ ریگارڈنگ اپرچونٹیز، تھریٹ، اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز. یعنی کہ جب ایکسٹرنل اور انٹرنل ایشوز ڈسکس ہو چکے اس کے بعد اور انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے ریگارڈنگ اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونٹی اینڈ تھریٹ. یعنی یہ ایک کمپنی کی کیا اسٹرینتھ ہے، اس کی کیا ویکنیس ہے، اسے کیا اپرچونٹیز اویلیبل ہیں اور کیا تھریٹس لاحق ہیں. دس انفارمیشن از یوزڈ ٹو کنڈکٹ اے گیپ انالیسس. یہ انفارمیشن گیپ انالیسس کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. which analyzes the external environment in relation to the internal environment. جو کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ انالائز کرتا ہے انٹرنل انوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے. The pairing of external opportunities and threats with internal strengths and weaknesses lead to the following situation, ranked from most to the least competitive. Opportunity plus strength is equal to leverage. بہترین کمبینیشن انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز کا تب ہوتا ہے جب ایک اپرچونٹی ایک انوائرمنٹ میں میچ کر جائے ود دا اسٹرینتھ آف دا آرگنائزیشن. یعنی کہ ایک اپرچونٹی ہو اور آرگنائزیشن میں اسٹرینتھ بھی ہو کہ وہ اس اپرچونٹی کو اویل کر سکیں اور ایڈوانٹیج لے سکے اس وقت اس اپرچونٹی کا. دیز آر obvious directions that the organization should pursue. یہ ایک واضح ڈائریکشنز ہوتی ہیں جس میں ایک آرگنائزیشن کو چلنا چاہیے، پرسو کرنا چاہیے. کنسیڈر دا کیس آف آئی بی ایم. آئی بی ایم کا کیس کنسیڈر کرتے ہیں. دا ورلڈز لارجسٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی. آئی بی ایم دنیا کی سب سے بڑی انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی ہے. as well as the world's largest business and technology services provider. $36 billion. اور اس کے علاوہ یہ دنیا کی سب سے بڑی بزنس اور ٹیکنالوجی سروس پرووائڈر بھی ہے جس کی لاگت اس وقت $36 بلین ہے. In the past few years, پچھلے کچھ سالوں میں آئی بی ایم has concluded that the PC-driven client-server computer model no longer applies and that network-based computing is taking over. پچھلے کچھ سالوں میں آئی بی ایم نے کنکلوڈ کیا کہ پی سی ڈریون کلائنٹ سرور کمپیوٹنگ کا ماڈل اب جدید دور میں ایگزسٹ نہیں کرتا کیونکہ اس کی جگہ نیٹورک بیسڈ کمپیوٹنگ نے لے چکی. لائن کٹ کر دیجیے گا. کیونکہ اس کی جگہ آئی بی ایم نے کنکلوڈ کیا کہ پچھلے کچھ سالوں میں آئی بی ایم نے کنکلوڈ کیا کہ پی سی ڈریون کلائنٹ سرور ماڈل کمپیوٹنگ ماڈل اب اس دور میں ایگزسٹ نہیں کرتا کیونکہ اس کی جگہ نیٹورک بیسڈ کمپیوٹنگ نے لے لی ہے. دس ریئلائزیشن شفٹڈ the focus to servers, databases and software for transaction management. اس آگاہی کے بعد فوکس تمام کا تمام سرورز، ڈیٹا بیسز اور ٹرانزیکشن سافٹ ویئرس پر ہو گیا. Furthermore, IBM recognized the upsurge of network connected devices including PDAs, personal digital assistants, cell phones, and video game systems. اس کے علاوہ آئی بی ایم نے ریکگنائز کیا کہ نیٹورک کنیکٹڈ ڈیوائسز کا استعمال بہت زیادہ ہو جائے گا ان فیوچر، جس طرح کے پی ڈی ایز، پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹس، سیل فونز ہم کمپیوٹرز کے ساتھ لگا کے استعمال کرتے ہیں، سنکرونائز کرتے ہیں، اور ویڈیو گیم سسٹمز.
To take advantage of this external opportunity, اس opportunity کا فائدہ اٹھانے کے لیے IBM now focuses its resources on supporting network systems. IBM اس وقت اپنا فوکس کر رہا ہے نیٹورک سپورٹنگ سسٹمز پہ. ڈیولپنگ سافٹ ویئر فار نیٹورک کنیکٹڈ ڈیوائسز, کہ نیٹورک کنیکٹڈ ڈیوائسز کے لیے سافٹ ویئر بنایا جائے. اینڈ مینوفیکچرنگ اسپیشلائزڈ کمپوننٹس, اور اسپیشلائزڈ کمپوننٹس مینوفیکچر کیے جائیں. IBM has also improved its server technology and revamped its storage systems. IBM نے اپنی سرور ٹیکنالوجی بھی امپروو کی ہے اور اپنے اسٹوریج سسٹم کو بھی امپروو کیا ہے. IBM built up its software capabilities through internal development and outside acquisitions. IBM نے اپنی سافٹ ویئر کیپیبلٹیز انٹرنل ڈیولپمنٹ اور آؤٹ سائڈ ایکوزیشن کے ذریعے بلڈ اپ کی ہیں. In short, IBM developed a leverage factor by identifying internal strengths that matched external opportunities, which in turn leads to a successful business model. In short, IBM نے ایک لیوریج فیکٹر ڈیولپ کیا کہ اس نے اپنی اسٹرینتھ کو آؤٹ سائڈ اپرچونٹی سے میچ کیا اور اس اپرچونٹی کو اویل کیا اور ایک سکسیزفل بزنس ماڈل بنا دیا. دوسری ایگزامپل نمبر 2, اپرچونٹی پلس ویکنس. یہ دوسرا کمبینیشن ہے, از اکول ٹو کانسٹرینٹ. اس سے پہلے کٹ کر دیجیے گا. دوسرا کمبینیشن اپرچونٹی پلس ویکنس از اکول ٹو کانسٹرینٹ. In a constrained situation, external opportunity is present. However, the internal situation is not conducive to taking advantage of the external opportunity. ایک constrained situation میں یعنی کہ جہاں پہ opportunity بھی ہو لیکن weakness ہو. external opportunity تو موجود ہوتی ہے لیکن internal situation conducive نہیں ہوتی کہ آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکیں. At IBM, this situation could have taken place if IBM did not have internal capabilities to develop software for the network connecting devices and specialized components. IBM میں کے کیس میں اور ایگزامپل میں یہ صورتحال اس وقت ہوتی کہ اگر IBM انٹرنل کیپیبلٹی IBM میں نہ ہوتی کہ وہ نیٹورک کنیکٹڈ ڈیوائسز کے لیے سافٹ ویئر نہ بنا پاتا اور اسپیشلائزڈ کمپوننٹس نہ بنا پاتا. دی ایکسٹرنل اپرچونٹی would be still there, but absent the internal capabilities, it would not turn into an advantageous business scenario. یعنی کہ اگر ایکسٹرنل اپرچونٹی ایگزسٹ کرتی ہے لیکن انٹرنل کیپیبلٹیز موجود نہیں تو اس سے ایک ایڈوانٹیجس بزنس سینیریو جنریٹ نہیں ہو سکتا. نمبر 3 سینیریو, threat plus strength is equal to vulnerability. In this situation, there is an external threat, but this threat can be contained because of the presence of internal strength. اس سچویشن میں ایکسٹرنل انوائرمنٹ پہ ایک تھریٹ موجود ہے بٹ لیکن یہ تھریٹ کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر ایک آرگنائزیشن میں انٹرنل اسٹرینتھ موجود ہے. If this had been the case at IBM, the company would not have been able to take advantage of the new situation. Nevertheless, existing strengths would have allowed IBM to continue to operate in other areas. یعنی کہ ہم نے جو IBM کا کیس ڈسکس کیا اس سینیریو میں یہ ولنریبلٹی کی سچویشن ہوتی اگر
آئی بی ایم نیو سچویشن سے فائدہ نہ اٹھا پاتی، نیو اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا نہ پاتی، لیکن کمپنی کے اندر ایگزسٹنگ اسٹرینتھ نے آئی بی ایم کو الاؤ کیا ٹو آپریٹ ان دا نیو سینیریو. لائن کر دیجیے گا. لیکن کمپنی کے اندر اسٹرینتھ نے آئی بی ایم کو الاؤ کیا ٹو موو ان دا نیو ایریاز، کہ وہ نئی ڈائریکشن میں، نئے ایریاز میں کام کر سکیں. جس طرح کہ اس نے نیٹ ورک کنیکٹڈ ڈیوائسز کے لیے سافٹ ویئر اور اسپیشلائزڈ کمپوننٹس بنائے. تھریٹ پلس ویکنیس از اکول ٹو پرابلم از دا فورتھ سینیریو. In worst scenario, there is an external threat and an accompanying internal weakness. For example, in 1980s, IBM refused to adapt to the demands of the emerging microcomputer markets, that is today's PCs. IBM did not have the internal capability to address customer needs for PCs, and IBM and instead continued to focus on its internal strength, the mainframe computer. یعنی کہ اگر ایک ایکسٹرنل تھریٹ موجود ہو اور ایک انٹرنل ویکنس موجود ہو تو یہ ایک پرابلم سینیریو کو جنم دے گا. اگزامپل کے طور پہ ان 1980s آئی بی ایم نے ریفیوز کر دیا ٹو بلڈ اپ مائکرو کمپیوٹر جو کہ آج کے پی سی کہلاتے ہیں. اس کی بجائے آئی بی ایم نے کنسنٹریٹ کیا کہ وہ مین فریم کمپیوٹرز پہ کنسنٹریٹ کرے. آئی بی ایم's poor performance in the early 1990s was a direct consequence of this problem. IBM's poor performance in early 1990s was a direct consequence of this problem situation. The external threat, increasing demands for PCs and dwindling demand for mainframe computers, was met with an internal weakness, lack of ability to shift internal focus from the mainframe to the PC. 1990s کی دہائی میں آئی بی ایم کی پور پرفارمنس ڈائریکٹ کانسیکوینس تھی. اس وجہ سے اعلان کر دیجیے گا. ان 1990s ایرا اور 1990 کی دہائی میں آئی بی ایم کی پور پرفارمنس رہی، جس کی وجہ یہ تھی کہ آئی بی ایم کی انٹرنل کیپیبلٹی نہیں تھی کہ وہ مین فریم کمپیوٹر سے شفٹ کر کے پی سیز، جو آج کے پی سیز ہیں پرسنل کمپیوٹرز، ان کی طرف شفٹ کر لے. کیونکہ آئی بی ایم کی مین اسٹرینتھ تھی مین فریم کمپیوٹرز بنانا، اور اس وقت پی سیز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی مین فریمز کی نسبت، جس کی وجہ سے آئی بی ایم کی 1990 میں پور پرفارمنس رہی. Gap analysis, competitive situations. Now consider the organization you are currently working for, or think of an example or the organization for which you have worked most recently. اب ہم ایک آرگنائزیشن کی لائن کٹ کر دیجیے گا. اب ہم ایک کنسیڈر کرتے ہیں ایک آرگنائزیشن جس میں ہم نے کام کیا ہو ریسنٹلی. ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی ون لیوریج ون پرابلم بیسڈ آن این انالیسس آف اپرچونیٹیز، تھریٹس، اسٹرینگتھس اینڈ ویکنیسز. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ون لیوریج اور ون پرابلم بیسڈ آن opportunity, threat, strength or weakness identify کریں. What was the situation like? What were the results? What were the results? In sum, the process of creating a strategic plan begins with an environmental analysis which considers internal as well as external trends. Internal trends can be classified as either strengths or weaknesses.
External trends can be classified as either opportunities or threats. مختصر یہ کہ process of creating strategic plan یعنی کہ strategic plan create کرنے کا process start ہوتا ہے environmental analysis سے جو کہ consider کرتا ہے internal اور external trends کو. Internal trends کلاسیفائی کیے جا سکتے ہیں ایز ایدر اسٹرینتھ اور ویکنس. ایکسٹرنل ٹرینڈ کلاسیفائی کیے جا سکتے ہیں ایدر اپرچونٹی اور تھریٹ. A gap analysis consists of pairing strength and weaknesses with opportunities and threats. Gap analysis مشتمل ہوتا ہے کہ وہ پیئر کرتا ہے اسٹرینتھ اور ویکنس کو اپرچونٹی اور تھریٹ کے ساتھ. ڈٹرمننگ ویدر دا سچویشن از ایڈوانٹیجیس وہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کیا صورتحال ایڈوانٹیجیس ہے دیٹ از لیوریج. ڈس ایڈوانٹیجیس دیٹ از پرابلم. سم ویئر ان بٹوین دیٹ از کنسٹرینٹ اینڈ vulnerability. اس گیپ انالیسس کو ہم یہاں پہ ایک دفعہ کمپائل کر لیں, ایک دفعہ چھوٹا سا ایسے ریکیپ کر لیں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے کہ ہم نے کیا پڑھا اور کس سیکوینس میں پڑھا اور گیپ انالیسس میں کیا پوائنٹس آتے ہیں. گیپ انالیسس میں ہم نے ڈسکس کیا ایکسٹرنل اور انٹرنل ایشوز کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور انفارمیشن یوز کی جاتی ہے گیپ انالیسس کنڈکٹ کرنے میں ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرمنٹل ایشوز ڈسکس کرنے کے بعد, اور پیئر کیا جاتا ہے اپرچونٹی اینڈ تھریٹ. یہ لائن کٹ کر دیجیے گا. اور پیئر کیا جاتا ہے اسٹرینتھ ویکنس کو اپرچونٹی اور تھریٹ کے ساتھ. پھر ہم نے ڈسکس کیا مختلف کمبینیشنز آف مختلف سینیریوز اسٹرینتھ پلس اپرچونٹی. لائن کٹ کر دیجیے گا. پھر ہم نے ڈسکس کیا مختلف سینیریوز, فار ایگزامپل نمبر 1 جس میں تھا اپرچونٹی پلس اسٹرینتھ از اکول ٹو لیوریج. آئی بی ایم کا کیس ڈسکس کیا کہ آئی بی ایم نے کس طرح لیوریج سچویشن سے فائدہ اٹھایا اور اس نے کس طرح ایٹ دیٹ ٹائم ایڈوانٹیج اٹھایا کہ نیٹ ورک کنیکٹڈ ڈیوائسز امپورٹنٹ ہیں مین فریم کمپیوٹر کے نسبت, اور نیٹ ورک کنیکٹڈ ڈیوائسز جو ہیں وہ فیوچر کی پروڈکٹس ہیں جس پہ اس نے کنسنٹریٹ کرنا شروع کیا اور اس کے لیے اس نے اسپیشل آپریٹنگ سولوشنز اور اسپیشلائز کمپوننٹس بنائے. دین سیکنڈ سینیریو ایک کٹ کر دیجیے گا. سیکنڈ سینیریو اپرچونٹی پلس ویکنس از اکول ٹو کنسٹرینٹ. اس کو ہم نے ڈسکس کیا اور آئی بی ایم کے سینیریو میں ڈسکس کیا. دین تھریٹ پلس اسٹرینتھ از اکول ٹو vulnerability. اس سینیریو کو ہم نے ڈسکس کیا اور آئی بی ایم کے کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈسکس کیا. دین تھریٹ پلس ویکنس از اکول ٹو پرابلم. یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا سینیریو اور آئی بی ایم کے کیس میں کیا کہ کس طرح 1990s میں اس کی پرفارمنس پور رہی. اس کی وجہ کیا تھی کہ آئی بی ایم کا اسٹرانگ پوائنٹ اور آئی بی ایم مین فریم کمپیوٹرز پہ کنسنٹریٹ کرتی تھی جبکہ ایٹ دیٹ ٹائم مین فریم کی جگہ پی سی کمپیوٹرز اور نیٹ ورک آپریٹڈ کمپیوٹرز لے چکے تھے اور آئی بی ایم اس سچویشن سے کے ساتھ کوپ نہیں کر سکی ایٹ دیٹ ٹائم جو کہ اس کی پور پرفارمنس کی وجہ بنی ان 1990s. دین وی ہیو ڈسکس کمپیٹیٹیو سچویشنز جس میں ہم نے انٹرنل ٹرینڈز ایکسٹرنل ٹرینڈز کو ڈسکس کیا اور ہم نے ڈفرینٹ سچویشن ایڈوانٹیجیس لیوریج پرابلم ڈس ایڈوانٹیجیس سم ویئر ان مڈل دیٹ از کنسٹرینٹ آف vulnerability ڈسکس کی. ناؤ وی ول ڈسکس اسٹوڈنٹس مشن. After the environmental analysis has been completed and the gap analysis reveals organizations leverage, constraint, vulnerability and problem. The members of organization must determine who they are
and what they do. انوائرمنٹل انالیسس کے بعد انوائرمنٹل انالیسس اور گیپ انالیسس جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ایک آرگنائزیشن کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لیوریج، کنسٹرینٹ، ولنریبلٹی یا پرابلم کس سینیریو میں فال کرتی ہے، اور آرگنائزیشن کے ممبرس یہ چیز ڈٹرمن کرتے ہیں اس وقت کہ ہو دے آر اینڈ وٹ دے ڈو، کہ انہوں نے وہ کون ہیں اور انہوں نے کیا کرنا ہے، یعنی کہ وہ اپنا آبجیکٹو اور مشن بناتے ہیں. یعنی کہ یہ تمام سچویشن جو ہے یہ اس چیز کو اجاگر کرتی ہے کہ انہوں نے اپنا فیوچر رول اب کیا کرنا ہے. This information will then be incorporated into the organization's mission statement. یہ انفارمیشن جو ہے ایک آرگنائزیشن کی مشن اسٹیٹمنٹ میں انکارپوریٹ کر دی جاتی ہے. یعنی کہ ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنا مشن جو ہے اس تمام انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے بناتی ہے. یعنی کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اس تمام انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے اپنا مشن ڈرافٹ کرتی ہے، بناتی ہے. The mission statement summarizes the organization's most important reason for its scope. مشن اسٹیٹمنٹ سمرائز کرتی ہے آرگنائزیشن کی موسٹ امپورٹنٹ ریزن، یعنی کہ وہ اس کا سب سے امپورٹنٹ وجہ سمرائز کرتی ہے کہ وہ کیا کام کرے گی. اسکوپ اس کا ڈیفائن کرتی ہے، اسکوپ اس کا سمرائز کرتی ہے. یہ آرگنائزیشن اسٹینڈس فار واٹ. گڈ مشن اسٹیٹمنٹس پرووائڈ آنسرز ٹو دا فالوئنگ کوشچنس. جو اچھی اور مکمل مشن اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ آنسر پرووائڈ کرتی ہیں ٹو دا فالوئنگ کوشچنس. ان مندرجہ ذیل درج ذیل کوشچنس کا آنسر پرووائڈ کرتی ہیں. نمبر 1، وائی ڈز دا آرگنائزیشن ایگزسٹ، کہ آرگنائزیشن کیوں ایگزسٹ کرتی ہے. واٹ از دا اسکوپ آف دا آرگنائزیشن ایکٹیویٹیز. ہو آر دا کسٹمرز سروڈ. واٹ آر دا پروڈکٹس اینڈ سروسز آفرڈ. یعنی کہ جو مکمل اور بہترین مشن اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ کوشچنس کا آنسر پرووائڈ کرتی ہیں کہ آرگنائزیشن کس وجہ سے ایگزسٹ کرتی ہے. اسکوپ آف آرگنائزیشنل ایکٹیویٹیز کیا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں. ہو آر دا کسٹمر سروڈ، کہ کون سے کسٹمر ہیں جو سرو کیے جاتے ہیں. واٹ آر دا پروڈکٹس اینڈ سروسز آفرڈ، کہ پروڈکٹس اور سروسز کیا آفر کی جاتی ہیں اس کمپنی کے بہاف پہ. ناؤ وی ول ڈسکس دا کیس اسٹڈی آف کوکا کولا کمپنی. اب ہم کوکا کولا کمپنی کی کیس اسٹڈی ڈسکس کرتے ہیں. کنسیڈر دا مشن اسٹیٹمنٹ فار دا کوکا کولا کمپنی. Everything we do is inspired by our enduring mission. کوکا کولا کمپنی کا مشن ہے کہ وہ جو کام بھی وہ کرتے ہیں وہ ان کے مشن سے انسپائرڈ ہوتا ہے، مشن سے ہی نکلتا ہے. نمبر 1، ان کا مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ٹو ریفریش دا ورلڈ ان باڈی، مائنڈ اینڈ اسپرٹ. کہ کوکا کولا کا مشن اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ دنیا کو ریفریش کر دے ان باڈی، جسم کے لحاظ سے، ذہن کے لحاظ سے اور روح کے لحاظ سے. ٹو انسپائر مومنٹس آف آپٹیمزم، کہ آپٹیمزم کے لمحات کو انسپائر کیا جائے تھرو آور برانڈز اینڈ آور ایکشنز. ٹو کریٹ ویلیو اینڈ میک اے ڈفرنس ایوری ویئر وی انگیج، کہ ویلیوز بنائی جائیں اور ایک ڈفرنس کریٹ کیا جائے جہاں بھی یہ کمپنی انگیج ہو. Presumably, this mission statement was preceded by an environmental analysis. یہ مشن اسٹیٹمنٹ بنائی گئی جبکہ اس سے پہلے انوائرمنٹل انالیسس کنڈکٹ کیا گیا. ایگزامننگ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل فیکٹرز، ٹرینڈز. وی ڈو ناٹ ہیو انفارمیشن آن دس. اس کی انفارمیشن تو ہمیں نہیں. وٹ وی ڈو نو از دیٹ دس مشن اسٹیٹمنٹ پرووائڈز
some information regarding the 4 questions noted earlier. یعنی کہ جو 4 کوسچن ہم نے اس سے پہلے بتائے تھے کہ ایک مکمل اور بہترین مشن سٹیٹمنٹ میں یہ 4 کوسچنز کے آنسر ہوتے ہیں، وہ کوسچنز کے آنسر ہمیں اس مشن سٹیٹمنٹ سے ملتے ہیں. Based on this mission statement, we have information about the company existence, that is to refresh the world, and the scope of the organization's activities to create value and make a difference. The mission statement does not, however, include information about who are the customers served and what are the products and services offered. Also, there is no information about specific products, that is, for example, Sprite, Minute Maid, Powerade, Dasani, and so forth. اس مشن سٹیٹمنٹ کے تحت ہمیں اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ what the company stands for، یعنی کہ کمپنی کیا کام کرتی ہے اور وہ اس کا مقصد کیا ہے. تو کوکا کولا کا مقصد ہے ریفریش دا ورلڈ، پوری دنیا کو ریفریش کر دینا. اور واٹ از دا اسکوپ آف دا کمپنی ایکٹیویٹیز، کوکا کولا کی کمپنی ایکٹیویٹیز کا اسکوپ ہے ٹو کریٹ ویلیو اینڈ میک اے ڈفرینس، کہ ڈفرینس کریٹ کیا جائے اور ویلیوز کریٹ کی جائیں. دا مشن اسٹیٹمنٹ ڈز ناٹ ہاؤور، یہ جو مشن اسٹیٹمنٹ کوکا کولا کی ہے، یہ تیسرے اور چوتھے کوسچن کا جواب، یہ کٹ کر دیجیے گا. کوکا کولا کی مشن اسٹیٹمنٹ 2 کوسچنس کا جواب نہیں دے پاتی، جو کہ یہ ہیں کہ وہ کون سی پروڈکٹس اور سروسز ہیں جو کمپنی آفر کرتی ہے، اور اس کی اسپیسیفک پروڈکٹس کے بارے، اس کے کسٹمرز کے بارے میں بھی ہمیں آئیڈیا نہیں، اور جو اسپیسیفک پروڈکٹس ہیں کمپنی کے ان کے بارے میں بھی ہمیں اس مشن اسٹیٹمنٹ سے معلوم نہیں ہوتا. More specific and detailed information is needed if Coca-Cola's mission statement is to be used by its various units to create their own mission statements. ایک more specific اور detailed information چاہیے ہوگی اگر کوکا کولا کمپنی کے باقی یونٹس اس مشن اسٹیٹمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مشن اسٹیٹمنٹس کریٹ کریں. More detailed information is also needed if both the organizations and unit mission statements will be used as input for individual job descriptions and for managing individual and team performance. یعنی کہ مزید ڈیٹیل انفارمیشن چاہیے ہوگی اگر آرگنائزیشن اور یونٹ اسٹیٹمنٹس یوز کی جائیں ایز این ان پٹ، کہ ان سے یونٹ مشن اسٹیٹمنٹ اور آرگنائزیشن مشن اسٹیٹمنٹ سے اگر جاب ڈسکرپشن اور دین مینیجنگ انڈیویجول اور ٹیم پرفارمنس ڈرائیو کی جائے، یعنی کہ تب ہمیں مور ڈیٹیل مشن اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوگی. ان جنرل تھرو مشن اسٹیٹمنٹس انکلوڈ دی فالوئنگ کمپوننٹس، یہ لائن کٹ کر دیجیے گا. ان جنرل تھورو مشن اسٹیٹمنٹس انکلوڈ دی فالوئنگ کمپوننٹس، کہ جو واضح مشن اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ فالوئنگ کمپوننٹس انکلوڈ کرتی ہیں. بیسک پروڈکٹ اور سروس ٹو بی آفرڈ، ڈز واٹ، بیسک پروڈکٹ اور سروس ٹو بی آفرڈ، یہ جو پہلا کوشچن تھا کہ واٹ دا کمپنی ڈز واٹ. پرائمری مارکیٹ اور کسٹمر گروپس ٹو بی سروڈ. Unique benefits and advantages of products and services. Technology to be used in production or delivery. Fundamental concern for survival through growth and profitability. Mission statements also typically include information about organization's value and beliefs, including managerial philosophy of the organization, public image sought by the organization, self-concept of business adopted by employees and stockholders. Mission statements typically include کرتی ہیں information about organization's value, کہ
آرگنائزیشنز کی ویلیو کے بارے میں انفارمیشن انکلوڈ کرتی ہیں اور آرگنائزیشن کے بلیف کے بارے میں انکلوڈنگ مینیجریل فلاسفی آف دا آرگنائزیشن کہ آرگنائزیشن کی مینیجریل فلاسفی کیا ہے. پبلک امیج سارٹ بائی دا آرگنائزیشن کہ آرگنائزیشن جو پبلک امیج چاہتی ہے وہ کیا ہے. سیلف کانسیپٹ آف بزنس اڈاپٹیڈ بائی امپلائیز اینڈ اسٹاک ہولڈرس کہ سیلف کانسیپٹ بزنس کا سیلف کانسیپٹ جو کہ امپلائیز اور اسٹاک ہولڈرس نے اڈاپٹ کیا وہ کیا ہے. ان سم a mission statement defines why the organization exists, the scope of its activities, the customer served and the products and services offered. یعنی کہ مختصر یہ کہ مشن اسٹیٹمنٹ یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ آرگنائزیشن ایگزسٹ کیوں کرتی ہے, اس کی ایکٹیویٹیز کا اسکوپ کیا ہے, کون سے کسٹمرز کو سرو کیا جاتا ہے اور پروڈکٹس اور سروسز کیا آفر کی جاتی ہیں. مشن اسٹیٹمنٹ کین آلسو انکلوڈ اسپیسیفک انفارمیشن. مشن اسٹیٹمنٹ اسپیسیفک انفارمیشن بھی شامل کرتی ہے. ٹیکنالوجی یوزڈ ان پروڈکشن اور ڈیلیوری کہ وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جو کہ پروڈکشن اور ڈیلیوری میں استعمال کی جاتی ہے. the unique benefits or advantages of the organization's products and services کہ وہ کون سے یونیک بینیفٹ اور ایڈوانٹیج ہیں جو آرگنائزیشن کے پروڈکٹ اور سروسز فراہم کرتی ہیں. Finally, a mission statement can include a statement of values and beliefs. آخر میں مشن اسٹیٹمنٹ کمپنی کے ویلیوز کہ جن کے لیے وہ کھڑی ہوتی ہے اور بلیوز جن کو وہ مد نظر رکھتی ہے کوئی کام کرتے ہوئے وہ بیان کرتی ہے. ویژن. An organization's vision is a statement of future aspiration. In other words, the vision statements includes a description of what the organization would like to become in the future. Vision ایک آرگنائزیشن کی فیوچر ایسپریشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. دوسرے الفاظ میں یہ اسٹیٹمنٹ ایک ڈسکرپشن فارم میں یہ بتاتی ہے کہ آرگنائزیشن نیکسٹ 10 ایئرز میں یا فیوچر میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتی ہے. ویژن اسٹیٹمنٹس آر ٹپکلی ریٹن آفٹر دا مشن اسٹیٹمنٹ از کمپلیٹڈ بیکاز دی آرگنائزیشنز need to know who they are and what their purpose is before they can figure out who they will be in the future. Vision statements عام طور پہ مشن اسٹیٹمنٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد لکھی جاتی ہیں کیونکہ آرگنائزیشن یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون ہے اور ان کا پرپس کیا ہے, اور وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ فیوچر میں کیا ہوں گی. نوٹ however that mission and vision statements are often combined and therefore in many cases it is difficult to differentiate one from the other. یہ بات قابل غور ہے کہ بہت سے کیسز میں مشن اور ویژن اسٹیٹمنٹس اکٹھی کمبائن کر دی جاتی ہیں اور اس صورت میں مشن کو ویژن سے ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ان سچ کیسز اس طرح کے کیسز میں دا ویژن اسٹیٹمنٹ یوزلی انکلوڈس 2 components, a core ideology and the envisioned future. یعنی کہ ویژن اسٹیٹمنٹ 2 حصوں پہ مشتمل ہوگی, ایک بزنس کی کور آئیڈیالوجی دیٹ ورڈ اٹ اسٹینڈ فار اور ایک فیوچر جو کہ ویژن کیا جاتا ہے. دا کور آئیڈیالوجی کنٹینز دی کور پرپز اینڈ دا کور ویلیوز آف آرگنائزیشن. کور آئیڈیالوجی مشتمل ہوتی ہے کور پرپز اور کور ویلیو جو آرگنائزیشن کی ہوتی ہیں. اینڈ دا انویژنڈ فیوچر اسپیسیفائز لانگ ٹرم objectives and pictures of what the organization aspires to. اور جو envisioned future کا پارٹ ہوتا ہے ویژن اسٹیٹمنٹ کا وہ لانگ ٹرم آبجیکٹو اور تصویر پیش کرتا ہے جو کہ آرگنائزیشن چاہتی ہے بننا. اب ہم کیس اسٹڈی ڈسکس کرتے ہیں. اسپیکٹرم برانڈز فارملی
Rayovac Corporation provides an example of combining mission and vision into one statement. یعنی کہ اسپیکٹرم برانڈ نے مشن اور ویژن اسٹیٹمنٹ کو کمبائن کیا ہوا ہے. ایک اسٹیٹمنٹ ہے اسپیکٹرم برانڈز از اے گلوبل کنزیومر پروڈکٹس کمپنی انکلوڈنگ سچ برانڈز ایز ریمنگٹن اینڈ وارٹا. اٹ واز فاؤنڈیڈ ان 1906 1906 میں بنائی گئی. اینڈ فرینچ بیٹری کمپنی ان میڈیسن ونسکانسن اینڈ واز renamed the Rayovac company in the mid 1930s. 1906 میں بنی اور فرینچ بیٹری کمپنی جو کہ میڈیسن میں تھی وسکانسن میں واز renamed as Rayovac company 1930 میں. Currently it is a public held company employing 10,000 individuals worldwide. Spectrum Brands combined mission and vision statements in the following. Spectrum Brands is a rapidly growing global diversified market-driven consumer product company. We will continue to grow our company through a combination of strategic acquisitions and organic growth. We will strengthen our brands and generate growth through emphasis on brand strategy, marketing, and innovative product technology design and packaging. اسپیکٹرم برانڈ ایک تیزی سے گرو کرنے والی گلوبل ڈائیورسفائڈ مارکیٹ ڈریون کنزیومر پروڈکٹ کمپنی ہے جو کہ گرو کر رہی ہے ایکوزیشن سے، دوسری کمپنیوں کو ایکوائر کرنے سے اور آرگینک گروتھ سے. ہم اپنی برانڈ کو اسٹرینگتھن کرتے جائیں گے اور جنریٹ گروتھ تھرو ایمفیسس آن برانڈ اسٹریٹجی کے تحت مارکیٹنگ، انوویٹو پروڈکٹ ٹیکنالوجی ڈیزائن اینڈ پیکیجنگ. We will leverage IT infrastructure, distribution channel, purchasing power, and operational structures globally to continue to drive efficiencies and reduce cost. ہم لیوریج پیدا کریں گے IT انفراسٹرکچر میں، ڈسٹریبیوشن چینل بہتر کریں گے، پرچیزنگ پاور اینڈ آپریشنل اسٹرکچر گلوبلی ٹو کنٹینیو ٹو ڈرائیو ایفیشنسی کریٹ کریں گے. اور وی ول لیوریج IT انفراسٹرکچر بہتر بنائیں گے، ڈسٹریبیوشن چینل، پرچیزنگ پاور اور آپریشنل اسٹرکچر گلوبلی ٹو کنٹینیو ڈرائیو ایفیشنسی اینڈ ریڈیوس کاسٹ. وی ول پروفیٹیبلی ایکسپینڈ ڈسٹریبیوشن ان آل سروڈ مارکیٹس. ہم پروفیٹیبلٹی کے ساتھ ایکسپینڈ کریں گے ڈسٹریبیوشن ان آل سروڈ مارکیٹس. This statement includes components of mission statement, that is a rapidly growing global diversified market-oriented consumer product company, market-driven consumer products company, as well as components of our vision statement will strengthen our brands and generate growth through emphasis on brand strategy, marketing, and innovative product technology design and packaging. This statement combines the present, that is who the company is, what it does, with the future, that is aspirations. Other organizations make a more explicit differentiation between mission and vision statements. دوسری آرگنائزیشن بھی بہت کلیئر ڈفرینسیشن رکھتی ہیں ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ میں. کنسیڈر دا ویژن اسٹیٹمنٹ آف گریف، a global company headquartered in Delaware, Ohio, with approximately 9,100 employees. اس کے 9,100 employees ہیں. Providing industrial packaging products or services in approximately 40 countries. 40 countries میں یہ انڈسٹریل پیکیجنگ مٹیریلز، پروڈکٹس اور سروسز دیتے ہیں. افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا، یورپ، نارتھ امریکہ اینڈ ساؤتھ امریکہ. Grief reported $2.4 billion in net sales for the fiscal year ended October 31st, 2005. Grief کی vision statement یہ ہے: Our company, though we encourage and embrace our diversity of language, location, business and origin, we are one company, Grief. Our one mission, we provide the packaging that gives ultimate value to our customers. One vision,
We will be the best packaging company in the world, working in true partnership with our customers, our suppliers, and among ourselves. Our core values: our people are our past, present, and future. We honor the Grief way, building upon our rich history as a special place to work. We will operate within a culture of integrity, character, and respect. We will maintain a safe working environment. We will attract and cultivate a responsible, competent, efficient, and empowered workforce. We will provide opportunities to excel. We will communicate. We will listen. Our customers are our reason for being. We will keep our promises to our customers. We will be synonymous with quality and service. We will solve their packaging challenges. We will prove the value of our relationship by being the best at what we do. Our products are our livelihood. We will be a low-cost manufacturer and the high-value supplier in our business segments. We will innovate using our ingenuity and creativity to provide better solutions. We will maintain our focus on where we can be the best and apply our expertise to do it better. Our shareholders are our support. We will conduct our business ethically and with transparency. We will establish rigorous financial goals that will drive our business decisions and measure our progress. We will strive to attain a superior role. We will strive to attain a superior rate of return and maintain trust with our investors. Our stage is the world. Our communities and the environment are our backdrop. We will be conscious global citizen, a responsive community neighbor, and a responsible steward of the earth's natural resources. Grief vision statement is clearly future oriented. Grief की जो vision statement है वो future oriented है. It provides direction and focus. वो direction और focus provide करती है. In addition, it includes several features that are required of useful vision statements. इसके अलावा ये include करती है वो तमाम features जो कि एक useful vision statement में होनी चाहिए. First, it focuses attention on what is the most important and thus eliminates unproductive activities. सबसे पहले ये उस चीज़ पे concentrate करती है जो सबसे ज़्यादा important है और eliminate करती है unproductive activities को. Second, it provides a context from which to evaluate new external opportunities and threats. اور یہ context provide کرتی ہے جس سے evaluate کیا جائے new external opportunity اور threat کو. For example, the vision statement indicates the new opportunities and profitable growth in the industrial packaging and services business should be pursued. Dear students, آج جو ہم نے پڑھا اس کو ہم کمپائل کر لیتے ہیں. آج ہم نے انوائرمنٹل انالیسس انٹرنل فیکٹرز پر ایمفیسس کیا. اس میں ہم نے ڈیٹیل میں چیزیں ڈسکس کی. انوائرمنٹل انالیسس انٹرنل فیکٹرز میں ہم نے کئی فیکٹرز ڈسکس کیے جس میں آرگنائزیشن اسٹرکچر, آرگنائزیشنل کلچر, پالیٹکس, پروسیسز, سائز آف آرگنائزیشن, یہ تمام چیزیں انٹرنل انالیسس میں ہم نے ڈسکس کیا ایک آرگنائزیشن کے اور انوائرمنٹل انالیسس کے کانٹیکسٹ میں. اس کے بعد ہم نے گیپ انالیسس ڈسکس کیا کہ گیپ انالیسس جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے ایک آرگنائزیشن کا اور کمپٹیٹیو سچویشنز میں کس طرح کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے تمام 4 سینیریوز جو کہ اپرچونٹی پلس اسٹرینتھ, لیوریج, کانسٹرینٹ, ولنریبلٹی, پرابلم کے سینیریو میں ڈسکس کیا, چاروں سینیریو اور آئی بی ایم کے کیس کو سامنے رکھتے ہوئے. اس کے بعد ہم نے
مشن سٹیٹمنٹ کو ڈسکس کیا کہ مشن سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور وہ کس طرح بنائی جاتی ہے. اور دین وی ہیو ڈسکسڈ کوکا کولاز مشن سٹیٹمنٹ. آفٹر دیٹ وی ڈسکسڈ ویژن سٹیٹمنٹ ان ڈیٹیل اور دا پروسیس کہ کس طرح مشن سٹیٹمنٹ کے بعد ویژن سٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے. اور جہاں پہ کسی کمپنی نے مشن اور ویژن سٹیٹمنٹ کمبائن کر کے رکھی ہوں تو وہاں ہم کس طرح ویژن سٹیٹمنٹ کو مشن سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ تمام چیزیں ڈسکس کی. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئیں گی. اور آج تک کے لیے جتنا ہم نے کور کیا ہے اتنا ہی. اور اب اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم. تھینکس.